ابو طالب کے حوالے سے ہمارے جو مسلمان ہیں دو ایکسٹریم اوپینینز رکھتے ہیں۔ ایک کا دباؤ اس بات پر ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ تھا۔ تو جو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر ابو طالب کا احسان ہے۔ آپ کے انسٹاگرام پر ابو طالب کے حوالے سے ایک پوسٹ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے۔ اس موضوع کے متعلق اگر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے حضور کو بچپن سے پالا، اس کے بعد جب 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ کو ڈیفینڈ کیا، بھی لوگ تھے کفار مکہ، ان سے محفوظ رکھا، اور لوگ جانتے تھے حضرت ابو طالب کو کتنے بہادر ہیں، لہٰذا دشمنوں پر ان کا خوف بھی تھا کہ اگر ہم نے حضور کو تکلیف پہنچائی تو ابو طالب چھوڑیں گے نہیں۔ ابو طالب کے حوالے سے ہمارے جو مسلمان ہیں دو ایکسٹریم اوپینینز رکھتے ہیں۔ ایک کا دباؤ اس بات پر ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ تھا۔ رہ گئی بات کلمہ پڑھنے کی، وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، دین ابراہیمی پر تھے۔ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ایسا بھی تو نہیں کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا ہو۔ ابو بکر صدیق کا تو سبھی نام لیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مدد کی، لیکن جتنی مدد حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا بہت مشفقانہ معاملہ رہا، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دو ہستیاں تو گزری ہیں جنہوں نے حضور کو سہارا دیا، ایک تو حضرت ابو طالب کی ذات ہے، انہوں نے سہارا دیا، ڈٹ گئے، اور دوسرے پھر خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ تو جو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر ابو طالب کا احسان ہے۔ جس دین پر انہوں نے احسان کیا ہو اس دین کے لیے بغض تو نہیں ہوگا نا ان کے دل میں۔ اب جیسے ہم ہیں، ہم تمام ہستیوں کو مانتے ہیں نا، ہم حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، سارے انبیاء کو، اولیاء کو مانتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہیں، پنجتن پاک کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق سرکار گوھر شاہی سے ہے، سب کی عزت ہمارے دل میں ہے، سب کا احترام ہے، لیکن بندے ہیں ہم گوھر شاہی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب نے بھی مانا دین اسلام کو سچا دین ہے، تبھی تو مدد کی حضور کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے ملت ابراہیم ہی کافی ہے۔ آپ کو اس بات پر اعتراض کیوں ہے؟ آپ مسلمان ہونے کے باوجود افضل درود وہی پڑھتے ہیں جس میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا جائے۔ جس پر آپ مسلمان ہو کر بھی درود بھیج رہے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اسی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے حضرت ابو طالب، اور آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک ایسی ہستی آئے۔ تو حضور کو جو ہے دعائے ابراہیمی کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ خیر یہ تو اللہ کے بہانے ہیں، اللہ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کریں۔ ہم نے سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے،
اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو وہ 10 روپے لوٹاتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو بہت ساری محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی تربیت فرمائی، پرورش کی بچپن سے، اور پھر جب اعلان نبوت کر دیا تو پھر بطور نبی بھی آپ کو پروٹیکٹ کیا، تو یہ اللہ پر احسان ہے یا نہیں؟ احسان ہے نا؟ تو وہ احسان لے گا، کوئی بہت ہی خاص بڑا مرتبہ عطا کرے گا نا حضرت ابو طالب کو، تو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جن لوگوں کو حضور کی ذات سے بغض ہے، مولا علی کی ذات سے بغض ہے، وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے، دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے، اندھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی کے پیروکار ہوں گے، ان کی مدد کرنے والے گناہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ ان کی مدد کرنے والے، یہ نہیں لکھا کہ ان کا دین کیا ہوگا، جو مدد کرنے والے ہوں گے کوئی بھی ہو، بڑے بڑے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ Amra TV, the place to connect with God.